پیر طریقت رہبر راہ شریعت اولاد رسول حضرت علامہ الشاہ سید نور الہدی شفقاری صاحب قبلہ منبر نور پر تشریف لا رہے ہیں. آئیے محبتوں کے ساتھ فیروز انجم کا استقبال کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. منظر ہے آج میرے گجب منظر ہے تو بغیر منظر رہتے ہیں شہر منور کیا ہوگا آج میرے والے سے پورا مجمع کہیں یا رسول اللہ. پیچھے والے بولے منظر پڑھائے شوروں کو کلمہ پڑھائے شوروں کو مردوں کو اٹھاتے ٹھوکر سے کلمہ پڑھائے شوروں کو کہ وہ کلمہ شیر حضرت صابری پاک کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت لاجواب شیر ہے. آپ مچل جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس شیر پر نعرہ ضرور لگے گا. خوبصورت شیر ہے. اگر دیوانے ہیں حضور سلطان شاہ بابا تو اس شیر پر نعرہ لگے گا. دیکھیں پوری دنیا پریشان ہے آج بھی، خاص کر کے وہ لوگ زیادہ پریشان ہیں. سمجھ گئے ہوں گے. ایک شیر پڑھتا ہوں جھوم کر، ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ. ملاحظہ کریں پورا مجمع بولے یا رسول اللہ. شیر دیکھیں کہ اجمیر گجب منظر ہے کہ بغداد کا منظر کیا ہوگا. اجمیر گجب منظر ہے کہ ہے آج بھی اپنے من میں ہے آج بھی اپنے الجھن میں کہ ہے آج بھی اپنے کہ ہے آج بھی اپنے الجھن میں اٹھتے ہیں سوال کے فرمن میں جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھے جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھے. ارے وہ صابر کلیان کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کو پھر نعرہ تکبیر، نعرہ خود ہی پڑھے جو اب کیا ہوگا جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھے کہ ہے آج بھی اپنے الجھن میں اٹھتے ہیں سوال کے فرمن میں جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھے جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھے. ارے وہ کافر کلیہ کیا ہوگا
سے نعرہ لگائیے تو کوئی دیوانے ادھر بھی کوئی کہیں نہیں ہے. جواب دیجیے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب یہاں سے چند شعر میں پڑھتا ہوں. نعت پاک کا شعر آپ تک پہنچاتا ہوں. ملاحظہ کرنے پورا مجمع ایک مرتبہ جلا کر بول دیں سبحان اللہ. دیکھیے حضرات کچھ طلبہ حضرات یعنی مدرسے کے بچے نے بھی فرمائش کیا تھا. بس میں وہی کلام پڑھ دیتا ہوں. پہلے بچے کو بالی کال جن کی شاخ میں نرالی جواب نہیں پائے کہ جن کی زلفے ڈالی کال جن کی زلفے ڈالی کال جن کی شاخ میں نرالی جن کی زلفے ڈالی کال جن کی شاخ میں نرالی بڑا پیارا ہے نانا حسین کا بڑا پیارا ہے نانا حسین کا بڑا پیارا ہے نانا حسین کا جن کی زلفے ڈالی کالی جن کی زلفے ڈالی جن کی زلفے ڈالی کال جن کی شاخ میں نرالی بڑا پیارا ہے نانا حسین کا بڑا پیارا ہے نانا حسین کا بڑا پیارا اپنے نرالی بڑا پیارا ہے نانا حسین کا بڑا پیارا ہے نانا حسین کا. کوئی کسی کا دیوانہ کوئی کسی کا دیوانہ دیوانہ کوئی کسی کا دیوانہ کوئی کسی کا دیوانہ کوئی کسی کا دیوانہ مجھے بھاتا ہے نانا حسین کا مجھے بھاتا ہے نانا حسین کا مجھے بھاتا ہے نانا حسین کا. کوئی کسی کا دیوانہ کوئی کسی کا دیوانہ. بھائی آپ لوگ خالی ویڈیو کیجیے گا. دیوانہ کوئی کسی کا دیوانہ کوئی کسی کا دیوانہ کوئی کسی کا دیوانہ مجھے بھاتا ہے نانا حسین کا مجھے بھاتا ہے نانا حسین کا. کہ اس دین کی خاطر کا نہ کیا اسی دین جان شہادت نوش کیا وہ جان شہادت نوش کیا. کوئی سر کو کٹائے کوئی سر کو کٹائے کوئی گھر کو لٹائے کوئی سر کو کٹائے کوئی گھر کو لٹائے. ایسا ہے گھرانہ حسین کا ایسا ہے گھرانہ حسین کا ایسا ہے گھرانہ حسین کا. کوئی سر کو کٹائے کوئی گھر کو لٹائے کوئی سر کو کٹائے کوئی گھر کو لٹائے. ایسا ہے گھرانہ دیوانہ کوئی کسی کا دیوانہ کوئی کسی کا دیوانہ کوئی کسی کا دیوانہ مجھے بھاتا ہے نانا حسین کا مجھے بھاتا ہے نانا حسین کا. کہ ہم غیر کے در پہ کب جائے ہم غیر کے در پہ کب جائے. ہم سب ان کے در سے پائے ہم سب ان کے در سے پائے. تو اے دیوانے چلے آؤ اے دیوانے چلے آؤ اپنے دامن پھیلاؤ اے دیوانے چلے آؤ اپنے دامن پھیلاؤ. بٹتا ہے خزانہ حسین کا بٹتا ہے مقدس رحمت عالم کانفرنس. قبلہ کو بٹھا کر کے اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. پھر دوسرے راؤنڈ میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ جو لوگ فرمائش کر رہے ہیں بہت سارے کلام
بولے بولے پورا مجمع بولے سبحان اللہ کہ میرے سلطان شاہ بابا میرے سلطان شاہ بابا میرے سلطان شاہ بابا پورا مجمع بولے یا رسول اللہ شیر دیکھے ماشاءاللہ سب حضور سلطان شاہ بابا کے دیوانے ہیں جنت کا میرے دوست تو حقدار بن گیا کہ سلطان شاہ کا جو بھی سلطان شاہ کا جو بھی وفادار بن گیا میرے سلطان شاہ بابا میرے سلطان شاہ بابا میرے سلطان شاہ بابا میرے سلطان شاہ بابا یہ بھی شعر آپ کو پہنچاتا ہوں محبت سے بولے یا رسول اللہ سلطان شاہ بابا کہ تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے وہ جس کو بناتے ہیں وہ جس کو بناتے وہ بگڑنے نہیں دیتے میرے سلطان شاہ بابا میرے سلطان شاہ بابا میرے جہانگیر اویسی صاحب زندہ باد نیا خرافت لگائیے ہمارے حضرت ہی آ رہے ہیں ہمارے پاس انہی کا لگا دیجئے ہمارے حضور قبلہ بیٹھے ہیں لگا دیجئے حضرات بس ایک بند سنیں آخری بند ہے نا سب تیار ہیں ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ شیر دیکھیں ملاحظہ کریں کہ میرے سلطان شاہ بابا میرے سلطان شاہ بابا میرے سلطان شاہ بابا میرے سلطان شاہ بابا کہ جنت میں لے کے جائے گی سب کو یقین ہے سچے دل سے چاہتے ہیں کہ جنت میں لے کے جائے گی ہم کو یقین ہے جنت میں لے کے جائے گی ہم کو یقین ہے کہ جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی ہم کو یقین ہے گرم ہو گیا اور جو بھی غلام ہو گیا حضرت سلطان شاہ کا سمجھو ٹکٹ بہشت کا کنفرم ہو گیا جو بھی غلام ہو گیا حضرت سلطان شاہ کا سمجھو ٹکٹ بہشت کا کنفرم ہو گیا اب یہاں سے ایک شعر پڑھتا ہوں ان بڑے بڑے علماء کرام کے حوالے سے ان کے بعد خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ جہانگیر عالم اویسی صاحب قبلہ ممبر نور پر تشریف لا چکے ہیں بس آپ کے سامنے تشریف لائیں گے ایک مرتبہ سارے لوگ کہہ دے یا رسول اللہ اور بیداری پیدا کرے کہہ دے یا حبیب اللہ اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ کہ بدلتا ہے موسم بدلتا رہے گا بدلتا ہے موسم بدلتا رہے گا بدلتا ہے موسم بدلتا رہے گا مدینے کا گلشن مہکتا رہے گا بدلتا ہے موسم بدلتا رہے گا مدینے کا گلشن مہکتا رہے گا اور جو جلتا ہے ان سے وہ جلتا رہے گا بریلی کا سورج چمکتا رہے گا جو جلتا ہے ان سے وہ جلتا رہے گا بریلی کا سورج چمکتا رہے گا اور دلوں میں رہے جس کے تاج الشریعہ رضا کا فیض اسے ملتا رہے گا تاج الشریعہ دلوں میں رہے جس کے تاج الشریعہ رضا کا فیض اسے ملتا رہے گا حضرات
اب آئیے بلا تاخیر اس ذات کی تعریف میں کیا کروں، وقت بہت کم ہے حضرات۔ جب یہ کرسی خطابت پر بیٹھتے ہیں تو اپنے وقت کے بہترین خطیب نظر آتے ہیں، جب یہ مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے وقت کے بہترین امام نظر آتے ہیں، جب یہ درسِ نظامیہ میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو اپنے وقت کے بہترین مدرس نظر آتے ہیں، جب یہ اپنے ہاتھوں میں قلم کو تھام لیتے ہیں تو اپنے وقت کے بہترین مصنف نظر آتے ہیں۔ وہ ذات گرامی خطیب اعظم ہندوستان، خطیب الملک، خطیب الہند، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا جہانگیر عالم اویسی کی پیکر میں منبر نور پر بالکل خطیبانہ انداز میں حضرت تشریف فرما ہے۔ ہم چاہتے ہیں پورا مجمع یہاں سے لے کر کے وہاں تک، دائیں سے لے کر کے بائیں تک بیانت جاری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائے اور ایک فلش گافنارے کے ساتھ خطیب اہل سنت کا استقبال کر لیں۔ ہاتھوں کو اٹھائے، نعرہ تکبیر! جتنا بڑا خطیب اتنا بڑا نعرہ، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر! اور محبت کے ساتھ پیچھے ابھی کچھ لوگ ہیں تو ہاتھوں کو چھپائے بیٹھے ہیں، محبت کے ساتھ شریک ہو جائے، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت کہ اب صبر چاہے زیر بولے گا، اب صبر چاہے زیر بولے گا، ایک مجاہد کلیئر بولے گا، نجدیو خیریت نہیں تیری، اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا۔ جلسے کے حاشیے پر بیٹھ کے سننے والی اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وَإِذَا أَنْتُمَنَّ یعنی ذکر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بزم میں تشریف لا کر کے ہمارے معظم مکرم محترم محتشم ارباب علم و فن و علماء اہل سنت کی زبانی نایاب گفتگو عمدہ شاعری سماعت فرما رہے ہیں اور زیارت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ سبوں کی حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ دامے دے میں سخنے قدمے مل جل کے یہاں کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، ماں بہنوں نے، قوم محلی اطراف و جوانی کے سارے مسلمان بھائیوں نے ذکر پاک کی پاکیزہ مجلس سجانے کے لیے اخراجات پیش کیے۔ سیدی سرکار سلطان شاہ بابا کی عرس کے موقع پر اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کیا ہے۔ مولا سب کے اخراجات کو تو قبول عطا فرما، سب کو اجر و ثواب سے مالا مال عطا فرما۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضور پیر طریقت حضرت علامہ الشاہ سید نور الہدیٰ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف رکھتے ہوئے ہیں۔ ایک اور بڑی شخصیت ہمارے قوم و ملت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا سید شاہ
शाहिद रजा साहब क़िबला मदद आली भी तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी ही देर में रौनक स्टेज होंगे। ये हमारे मौज़्ज़म उलमाए किराम की एक लंबी जमात है जिनको अपनी माथे की निगाहों से मुशाहिदा फरमा रहे हैं। बिलखुसूस नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी सनवर रज़ा साहब क़िबला की अच्छी नक़ाबत हो रही है। सदर जलसा हज़रत क़ारी शमीर साहब क़िबला मदद आली तशरीफ रखे हुए हैं। हज़रत मौलाना मोहसिन साहब वो भी तशरीफ रखे और हज़रत शायरी इस्लाम क़ारी अली हैदर साहब क़िबला मदद आली वो भी तशरीफ रखते हैं। फिरोज अर्जुन साहब क़िबला से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। आने की जगह नहीं तो हम लोग कह रहे हैं, सोच रहे हम कहेंगे तो नेकी किधर किधर जाएगी। जगह है ये नहीं है तो इसलिए हम लोग खामोश हैं। सोचना तो ठीक है लेकिन कैसे गारंटी है कि हम जो सुभान अल्लाह कहें से अल्लाह ने कबूले कर लिया? कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई कोई गारंटी है? हम सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह हमारे सुभान अल्लाह खाने को कबूल कर ले, ये कोई गारंटी नहीं है। सुभान अल्लाह कहना, रब की पाकी बयान करना, ये नेक काम करना हमारा काम है, कबूल करना तो खुदा का काम है। अब कहते जावे वो कबूल बस दुआ करे कि अल्लाह हमारे नेक अमाल को कबूल करे और हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज और, वक्त का काफी हिस्सा गुजर रहा है, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। तो उसमें छोटा बेटा बहुत ज्यादा रो रहा था। उसने कहा भैया, बड़े भैया से, मझले भैया से, उससे छोटे वाले भैया से, तीनों भैया से बोला, मैंने भैया आपको ने नसीहत किया था मालूम है ना? बोला हाँ नसीहत तो मालूम है। उसके बाप ने नसीहत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जावे तो हाफिज कुरान को बुला करके कुरान की तिलावत करवा के मेरे नाम इसाले सवाब कर देना। बात अच्छी है ना? हाँ, बाप कहा कि मरने से पहले बेटों को वसीयत कर दी। ये नहीं कहा था कि बेटा हम मरिए जाएंगे, अगर न कहीं मर भी गए ना तू उसका अलग खेतवा नहीं छोड़ना, खरीदिए लेना। ये नहीं कहा था। ये नहीं कहा था बेटा हम मर जाएंगे ना तो फलना देख कितना आगे बढ़ रहा है, किसी तरह उसको बजा फंसा करके जेलवा करिए देना। ये नहीं कहा था। क्या कहा? जब हमारा इंतकाल हो जावे तो हाफिज कुरान को बुला करके मेरे नाम पर कुरान की तिलावत करवा के मेरे नाम इसाले सवाब कर देना। बोलो सुभान अल्लाह। कहा भैया याद है ना नसीहत? बोला हाँ अब्बू की नसीहत तो याद है, लेकिन चलो खोजते हैं हाफिज कुरान, कुरान का हाफिज मिलेगा तब न। तलाशने लगा। उस मोहल्ले में कोई कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, कोई कुरान नहीं पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ने नहीं जानता था। बगल वाला मोहल्ला में देखा, वहाँ भी कोई ऐसा नहीं था। उस बगल वाले इधर उधर अतराफ में 8, 10, 20 गांव, 50 गांव देख लिया, कहीं कोई ऐसा नहीं मिला, मौलवी नहीं है, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है जो देख करके भी कुरान पढ़ दे। कोई पढ़ा लिखा नहीं मिला। तो बोला कि अरे, तो चारों भाइयों ने कहा भाई लोग, छोटे भाई ने कहा जल्दी से मंगाइए। तीनों भाइयों ने कहा, बड़े भाई बिल वक्त ने कहा कि देखो कहीं कोई मिल नहीं रहा है कुरान पढ़ने वाला, इसलिए अब इतना टेंशन नहीं लेंगे। चलो बाप मर गया, अब मिलियन राहत कहाँ से हाफिज लाएंगे, अब पैदा करेंगे हम लोग, इसलिए नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ दो। छोटा भाई था ना, छोटा बेटा है, दिल में दर्द है, कहने हम तो खोजने निकलेंगे। निकल गया, चलते चलते कहाँ चला गया? मुंगेर का रहने वाला है, चला गया भागलपुर। तो भागलपुर में एक तो मिला, दाढ़ी माशाल्लाह ठीक है, कुर्ता तो बहुत लंबा चौड़ा पहने हुए है, माशाल्लाह देखने तो ठीक है। कहा बाबा एक बात बताइए, आपके पास हम मिल गए तो ठीक है, ये बताइए कि कोई इस इलाके में कुरान पढ़ा हुआ है, हाफिज है या कोई कुरान पढ़ा हुआ है? बोला कहा कि क्या बात है? बोला मेरे बाप का इंतकाल हो गया, से कुरान पढ़वाना है। बोला तो कुरान पढ़वाना है तो इतना कहाँ घर है? बोला मुंगेर। बोला मुंगेर घर है तो भागलपुर काहे ला गया? बोला मुंगेर में कहीं कोई हाफिज नहीं मिला। बोला नहीं मिला? बोला नहीं। बोला तुम्हारे गाँव में? बोला कोई कुरान नहीं पढ़ने जानता है।
वो ये अपने पढ़ल नहीं था, जिसको पूछ रहा था वो पढ़ल नहीं था। सोचा जब वहाँ कोई पढ़ल है ये नहीं, बोला अच्छा ये बता पैसा उसा देगा कि नहीं? पैसा? बोला पैसा मत पूछिए, रोज 1000 देंगे। बोला रोज 1000? बोला हाँ। बोला तब ठीक है, वैसे तो हम जाते नहीं, हम ही हैं कुरान पढ़े, हम ही हाफिज हैं। बोला तो जब आप हाफिज जाइए तो आप कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, चलिए। और वो चला या सोचने लगा कि क्या है, जब गांव में कोई पढ़े जानबीन करता है तो हम कुछ पढ़ कुछ भी पढ़ेगा, जानेगा कौन। उसके बाद घर गया, लोग घर वाले उसको छोटा भाई लेके गया तो बड़े भाइयों से कहा, तीनों से, देखो हम हाफिज खोज के ले आए हैं। देखा वो सब एकदम हाथ चूम रहा है, पैर चूम रहा है, हाफिज जी आ गए, हाफिज जी और ये फूल करके पूरा कोहरा। अब तो पैसा कमेबे करेंगे, पैसा खूब मिलेगा। अब चला। और उसके बाद कहा कि लो नाश्ता पानी हो गया। बोला पढ़े कुरान शरीफ ला। हाँ लेकर के वो अपने से किधर से आया, खोल गए बैठा। बोला नहीं 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 यहाँ मत पढ़िए। बोला तब कहाँ पढ़ना है? बोला मेरे बाप के कब्र पर, वहाँ जाके कब्रिस्तान चलिए और वहाँ बैठ के पढ़िए। बोला ये भी ठीक है ना, कोई वो नहीं करेगा, तुम क्या उधरे रहेंगे। और वहाँ गया और उसके बाद में जाकर के बैठा दिया। और छोटे भाई से जो छोटा भाई जो लाया था वही बैठाया। बोला तुम जाओ हम पढ़ेंगे। बोला नहीं ना अब ये सुनो, अब ये शुरू कीजिए। तो शुरू करे चाहे खत्म करे, ये भी दान पढ़े था, इसको क्या पता कि क्या पढ़ेगा। उसके बाद खोल दिया, उसके बाद में पढ़ता हम तो जानते नहीं, हम तो जानते नहीं, हम बहुत अच्छा बड़ी आवाज में पढ़ा गुरु का खाली साहब बहुत अच्छे आवाज में पढ़ रहे। डायरेक्ट कर रहा था हम तो जानते नहीं, हम तो जानते नहीं, हम तो जानते नहीं। और उसके बाद में वो तीनों भाई में से संजला भाई अरे जब छोटका भाई लेबे किया तो बाप तो नसीहत सबको किया था, वसीयत किया था, तो हमको भी खोजना हुआ। तो वो भी खोजते खोजते ऐसी एक झोलटंगवा पास पहुंच और उसके बाद में उसको भी ले आया। तो उससे कहा कि चलिए ऐसे ऐसे, बोला हाँ हम पढ़ देंगे, चलिए। लेके आया, उसको भी नाश्ता पानी के संजला भाई करवाया। और उसके बाद बोला कि पढ़े। बोला नहीं हाँ नहीं कब्रिस्तान में चलिए। कहा कि छोटा भाई एक हाफिज वहाँ लाइन के रखा हुआ। जैसे सुना कि हाफिज लाया हुआ वैसे इसका रोंगटा खड़ा हो गया कि हम तो जो नियत से आए वो तो काम होगा नहीं, और अब यहाँ से भागेंगे तो भागने देगा नहीं। बोला जो होगा उसमें अगर कहीं सचमुच हाफिज होगा, वो सचमुच कुरान पढ़ने जानता होगा तो रोज 1000 ही बोला है ना, कहेंगे 500 ले लो, तुम ही 500 रखो लेकिन हमको भी हजरिया कमाने दो। बोला ठीक है चलते चलते। अब वहाँ जब पहुंचा और जब देखा वो कि अलगे हाफिज आ रहा है, उसका भी रोंगटा खड़ा हो गया कि वो आ रहा है, हम तो कुछ जानते नहीं बेटा, अगर कहीं वो सचमुच हाफिज होगा तो आज तो हम पकड़ाइए देंगे। बोला जो होगा तो होगा, आने दो दोनों तरफ से। और उसके बाद में वो भी जा करके बैठा। बोला ठीक है तुम जाओ, हम लोग दोनों पढ़ेंगे। जो पहले से पढ़ रहा था ना, बोला तुम जाओ हम लोग दोनों पढ़ेंगे। बोला नहीं 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 हम सुनेंगे, दोनों आदमी पढ़िए। तब उसको बोला आप पहले से पढ़ रहे हैं, आप ही पढ़िए। तो वो पहले से पढ़ रहा है। उसके बाद में बोला हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं। तो दूसरा शुरू कर दिया जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम। अरे ये तो हमारे तरह ही दोनों है, दोनों मेरी ही था। अब हम लोग ठीक है, हाँ दोनों मस्ती में 1000 कमा ले गए। अरे तू भाई पूरा एकदम जो है सो मोछ में घी लगा रहा है कि आप तो कुरान पढ़ रहा है, मेरा बाप जन्नत में घुस गया पूरा कुछ नहीं था। आपकी महिला भाई जो उसका तो वो सोचा जब 2 भाई लाइन पे किया हम भी लाए, वो भी तलाश वो भी एक झोले पकड़ के ले आया। और जब वो भी लाया तो उसी तरीके से ले जा करके वहां जाकर बैठाया। और जब देखा अरे पहले से 2 हाफिज है, अब की हम चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा खतरा। बोला जो होगा। तो जब बैठा बोला पढ़िए। बोला आप जाइए ना हम लोग पढ़ेंगे। बोला नहीं नहीं पढ़िए। तो पहला पढ़ा वही कि हम तो कुछ जानते नहीं। तब तक दूसरा करा जैसे तू वैसे हम। तब तीसरा करा ये तकलीफ कब तक चलेगी, ये मामला कब तक चलेगा, ये झूठा झूठी ये फेंका फेंकी कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। ओ बोला ये तीनों हम लोग वैसे ही। चलो ठीक है। अब बड़ा भाई को शर्म आने लगी, वो भी एक उसी तरह पकड़ के लाया। और जब लाया तीनों डर रहा था, लेकिन वो भी आया तो वो भी उसी तरह। तो एक पढ़ रहा है क्या मालूम है कि हम तो कुछ जानते नहीं। तब दूसरा कहता है जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम। तो तीसरा कहता है ये धंधा कब तक चलेगा, ये धंधा कब तक चलेगा। तब चौथा कहता है जब तक चलेगा चलने दो, जब तक चलेगा चलने दो, जब तक चलेगा। ये हाल है। आज अगर हम उलमा की इज्जत नहीं किए
आज अगर हम दीनी तालीम के ऊपर हमने गौर व फिक्र नहीं किया, आज अगर हमने मस्जिद और मदरसे की तरफ हमने ध्यान न दिया, तो यही हाल होगा। कहेगा जब तक चलेगा। अच्छा रो क्या बोला मालूम है? अच्छा कितना दिन लगेगा मेरे बाप को जन्नत घुसाने में? बोला जन्नत बड़ी दूर है। कम से कम तो 3 महीना तो लग ही जाएगा। बोला 3 महीना लगे चाहे 6 महीना लगे, दरवाजा पर दूरिया पर छोड़ के नहीं भागिएगा, एकदम जन्नत में घुसा के आप लोग छोड़िए। तो हाफिज़े कुरान क्या होता है सुनने के लिए तैयार है तो पूरा मजमा एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। बैठे हुए हैं जलसे दस्तारबंदी में या हुजूर से सुल्तान शाह बाबा की अकीदत में या रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। किस लिए आए हुए मालूम है? हम किसी को दिखाने के लिए नहीं आए, अपने प्रचार करने के लिए नहीं आए, आप किसी की तारीफ करने नहीं आए हैं। आप अगर आए हैं तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में आए हुए हैं। कैसे मालूम है? ये सब के रोंगटे से एक आवाज निकल रही है कि तसव्वुर में शकीरे मदीना फंसा है, तसव्वुर में शकीरे मदीना फंसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं, तसव्वुर में शकीरे मदीना फंसा है। ए भैया जा रहे जितना जाने वाला पूछिए जा रहे हैं, जाते कहेगा ना हमारा। हमको लगता है बच्चों के सीने में कुरान अल्लाह महफूज फरमा। सारे लोग आमीन बोलेंगे। बॉक्स नहीं बजने लगा क्या? ठीक है बज रहा है, कुछ ना हो। एक चीज जानिए गरीब जाने दीजिए, जो बज रहा है क्या कीजिएगा आप कहिएगा तो बेचारा ठीक लगेगा कि आपका बाजार ठीक नहीं है, जो खराब हो रहे तब भी उसको कहिए ना ठीक है, ताकि हिम्मत उसकी बंधी है। एक 2 भाई था, एक भाई के पास बहुत पैसा था और दूसरे के पास पैसा कम था, कमाता था खाता था। तो दूसरे भाई के जिसके पास पैसा बहुत था ना, तो वो दाल भी अगर रोजाना दाल पकावे, गरीब रोजाना दाल कहाँ पकावे, रोजाना सब्जी, कभी जो है रूखे सूखे भात खा लेवे, कभी आलू सब्जी वगैरह और चोखा चटनी बना करके खा लेवे। और वो रोजाना दाल पकाता था, तो बगले में इधर उसका खाना बनता था, इधर इसका 5 इंची की दीवार है, बीच में पार्टीशन है। तो उधर जब दाल वो पकाता था ना, उसके घर में दाल पकती थी, उसके बाद में उसमें जीरा मरीच क्या क्या डाल करके तेल को गरम करके उस दाल में डालते हैं, तो कितनी आवाज करती कर 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 कर। तो ये बगल वाले को सुनाने के लिए, ये औरतों का काम है, दूसरे को दिखाने के लिए कि देख हम कैसे कैसे खाते हैं, ताकि वो तरसे। तो वो औरत बेवकूफ नहीं थी, गरीब थी लेकिन बेवकूफ नहीं थी, तो वो भी उसी तरीके से डबुआ को गरगराती थी। किस तरह सलामती अता फरमा। ये बात मैं बता रहा था, हाफिज़े कुरान की बात वहां तक जाती, फिर इधर निकल आते हैं। पूरा मजमा एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। कुरान क्या है? हाफिज़े कुरान की फजीलत कितनी मालूम है? ये हम नहीं कहते कि अपने बच्चों को खाली हाफिज़े बनाओ, अपने बच्चों को सिर्फ हाफिज ही बनाओ। आवाज दूर से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है भैया। यूट्यूबर लोग समझेगा, ये लोग समझेगा कि आवाजवा कहाँ से लावेंगे, उधर बाकी इन लोग लाएगा। आप लोग को पहुँच रहे ना बात, बोले या रसूल अल्लाह। हाफिज़े कुरान की फजीलत, कुरान पढ़ने वाले जो हाफिज होते हैं ना, उनकी कितनी बड़ी फजीलत। एक बात को और सुनिए, ये मैं नहीं कहता कि अपने बच्चों को खाली हाफिज ही बना, अपने बच्चों को सिर्फ मौलवी बना, अपने बच्चों को मौलाना बना, अपने बच्चों को सिर्फ मुफ्ती बना। नहीं, अपने बच्चों को हाफिज भी बना, अपने बच्चों को इधर मास्टर भी बना। बोलो सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को अरबी भी पढ़ा, अपने बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ा, अपने बच्चों को उर्दू भी पढ़ा, अपने बच्चों को इधर हिंदी भी पढ़ा। एक चीज नहीं कि एक बेटा इंग्लिश पढ़ेगा DOG डॉग, रेड, CAT कैट, चूहा बिल्ली कुकुर, ये सब मत, खाली एक ही चीज
मत पढ़ाइए। उधर आर एटी रेट चूहा भी पढ़ाओ, इधर फार भी पे अलिफ जबर फार रा साकिन फार, अरबी में इसको भी पढ़ाओ कि इधर फार के माने चूहा, उधर रेट के माने चूहा, इधर दूसरी सीटी हो गई है, अब एक सीटी बाकी है भैया, जल्दी नहीं बजने दीजिएगा, एक सीटी थोड़ी देर तक रखिए। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। हाँ, हजरत को लेकर के आइए, बच्चों को लाइए, हजरत के पूरे तरीक़त हजरत अल्लामा शाह सैयद शाहिद रज़ा इस्माइल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे रहमानिया कैरी शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार मेरे ख्वाजा पिया, सरकार मेरे ख्वाजा पिया, सरकार कर दे नजर करम के बार, हमने आस है फैलाई बड़ी देर से कि लगता है जन्नत के जैसा तेरा, लगता है जन्नत के जैसा दीवाना रौज़ा तेरा, रौज़ा तेरा, तो बुलाओ मुझको भी सरकार, मुझको भी उलमाए अहले सुन्नत, जिसने दस्तारे हुफ़ाज़ कलाम, जिसने दस्तारे हुफ़ाज़ कलाम, जामिया कादरिया मोइनुल उलूम बिशरपुर, असातिज़ाए कलाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफ़िज़े कुरान हो गया, कि आगे भी इसको जला सकेगी, दोज़ख की आग भी महफूज इनके सीने में कुरान हो गया, महफूज इनके सीने में कुरान हो गया, कुरान हो गया, जो खुश नसीब हाफ़िज़े कुरान हो गया, जो खुश नसीब हाफ़िज़े कुरान हो गया, जो खुश नसीब हाफ़िज़े कुरान हो गया। वो माँ बाप हश्र के दिन होंगे ताजदार, वो माँ बाप हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिसका औलाद हाफ़िज़े कुरान हो गया, जो खुश नसीब हाफ़िज़े कुरान हो गया, जो खुश नसीब हाफ़िज़े कुरान हो गया। एक बार दर्द बापा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस दो शेर मुलाज़ा फरमाएं, एक बार पेशगी कहें या रसूल अल्लाह, दस्तारबंदी का मंजर देखें और थोड़ा सा अपना पीछे हट जाए। मरहबा दस्तार का मन, मरहबा दस्तार
دستار کا منظر عظیم و شان ہے مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے کہ مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے اب عزم میں دلہا بنا دو حافظ قرآن ہے عزم میں دلہا بنا دو حافظ قرآن ہے مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے لا کے کہیے سبحان اللہ کہ ان کے ماں اور باپ کے سر ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں ان کے ماں اور باپ کے حشر کے میدان میں کہ ان کے ماں باپ کے سر حشر کے میدان میں تاج رکھا جائے گا سرکار کا فرمان ہے تاج رکھا جائے گا سرکار کا فرمان ہے تاج رکھا جائے گا تاج رکھا جائے گا حضرت آپ لوگ حضور کے چہرے کی زیارت کریں اور ابھی حضرت کی تقریر ہوگی آپ لوگ کوئی بھی نہیں جائیں گے بس اب لیجیے نقیب ہندوستان مہاراج اور مالا کو نکلوا دیجیے کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ آج جامعہ نے تین طلبہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مدرسہ قادریہ معین العلوم کو دین دو نجات سے بنی ترقی عطا فرمائے اور آپ حضرات تشریف رکھیں کیونکہ حضرت کی خوبصورت خطابت آپ کو سماعت کرنی ہے آپ حضرات بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں سلیقے کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں حضرت کی زیارت کریں کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں آپ اسے قرآن کی فضیلت ملاحظہ فرمائے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں کتابوں میں جو افضل ہے اسے کی زیارت کریں اس سے فیضیاب ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے ویڈیو بنانا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شانتی کے ساتھ بیٹھیں اور محفل سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں ادب کے ساتھ بیٹھیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بولتے سبحان اللہ اور زور سے بولتے یا رسول اللہ حصول برکت کے لیے امام الکلام کلام الامام کے چند شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں ایک مرتبہ پیشگی بول رہے یا رسول اللہ کیا جو دو کرم ہے کیا جو دو کرم ہے
بتہا تیرا واقع کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا واقع کیا جو سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واقع کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا دھار چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ضیاء تیرا واقع کیا جو دو کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا مکتب تک پہنچا رہا ہوں دونوں کے ساتھ سماعت کریں ایک بار بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا
بدلا بیٹا تیرا ہوا ہے کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسئلہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ. یہ اذان چل رہی ہے، یہ سلام چل رہا ہے. پورا مجمع محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ. یہ اذان چل رہی ہے، یہ سلام چل رہا ہے. یہ اذان چل رہی ہے، یہ سلام چل رہا ہے. یہ اذان چل رہی ہے، یہ اذان چل رہی ہے. چل رہی ہے، یہ سلام چل رہا ہے. یہ اذان چل رہی ہے، یہ سلام چل رہا ہے. یہ سلام چل رہا ہے. اے حسین تیرے دم سے، اے حسین تیرے دم سے اسلام چل رہا ہے. اے حسین تیرے دم سے اسلام چل رہا ہے. اے حسین تیرے دم سے اسلام چل رہا ہے. اے حسین تیرے دم سے. یہ بھی شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ. کرے کوئی بھی حکومت مجھے کیا غرض کسی سے. کرے کوئی بھی حکومت، کرے کوئی بھی حکومت، کرے کوئی بھی حکومت مجھے کیا غرض کسی سے. مجھے کیا غرض کسی سے. میرے خواجہ ہند میں بس تیرا نام چل رہا ہے. میرے خواجہ ہند میں بس تیرا نام چل رہا ہے. اے حسین تیرے دم سے اسلام چل رہا ہے. اکمل السلام علی سیدنا المرسلین وعلی ازواجہ الطاہرات واصحابہ المکرمین وعلی ابنہ الامین المکین الکریم سیدنا مولانا محمد عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی وعلی سائر اولیائہ الکاملین العارفین وعلمائہ الراشدین المرشدین وعلینا معہم اجمعین. قد قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئے سب سے پہلے نبی کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، میں نے جو آیت پاک تلاوت کی ہے، اس آیت پاک میں اللہ تعالی نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، اے محبوب آپ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اے محبوب آپ یاد کریں جب آپ کے رب نے کہا. اس طریقے سے پروردگار نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اے محبوب آپ کتاب میں ابراہیم کے واقعات کو یاد کریں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر کبھی حضرت ابراہیم کے واقعات کو، کبھی حضرت اسماعیل کے واقعات کو، کبھی حضرت موسیٰ کے واقعات کو، کبھی حضرت مریم کے واقعات کو یاد کرنے کے لیے کہا ہے. تو یاد اس چیز کو کیا جاتا ہے جو چیز نظر سے گزری ہو. حضرت آدم نبی سے پہلے آئے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نبی سے پہلے آئے، حضرت موسیٰ حضرت مریم نبی سے پہلے آئے. اس کے باوجود پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو یاد کریں. تو پتہ یہ چلا اگرچہ ظاہری اعتبار سے یہ لوگ دنیا میں پہلے آ چکے تھے، لیکن ان لوگوں سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود ہو چکا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جگہ پر جلوہ گر تھے اور وہاں سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے. اسی لیے پروردگار نے کہا آدم کے واقعات کو یاد کریں، ابراہیم کے واقعات کو یاد کریں، اسماعیل کے واقعات کو یاد کریں. پھر اس آیت پاک میں جب آگے بڑھتے ہیں تو پروردگار نے کہا رب کا، آپ کے رب نے کہا. ساری دنیا ہر انسان کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، چرند و پرند کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے رب کا، اے محبوب میں تیرا رب ہوں. رب کا اے محبوب میں تیرا معبود ہوں. رب کا اے محبوب میں تیرا خدا ہوں. تو ہر چیز کہہ رہی ہے اللہ میرا رب ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ میں تیرا رب ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے. پروردگار نے جب نبی پاک اس فرشتوں سے کہا تھا کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو پروردگار فرشتوں سے مشورہ نہیں کر رہا ہے. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے جو فرشتوں سے کہا ہے تو گویا کہ فرشتوں کو بتایا ہے اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تم ان کا ادب کرنے کے لیے، ان کی تعظیم بجا لانے کے لیے، ان کا احترام کرنے کے لیے تیار رہنا، مستعد رہنا. جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو چونکہ انسان سے پہلے اس زمین پر شیطان رہ چکے تھے، ان لوگوں نے اس زمین پر خون اور خرابہ کیا تھا، فساد کیا تھا. فرشتوں نے اسے دیکھا تھا، اس لیے فرشتوں نے کہا اے پروردگار یسفک الدماء، تو جسے خلیفہ بنانے کی بات کر رہا ہے وہ خون بہائے گا، وہ قتل کرے گا، وہ فساد کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف کرنے کے لیے اور تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. جب فرشتوں نے یہ کہا تو پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی عالم ما لا تعلمون. انسان کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں، انسان کے پیدا کرنے میں جو مصلحتیں ہیں، وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو. اے فرشتوں تم عبادت کرتے ہو تو عبادت کرنا تمہارے لیے خوراک ہے، لیکن انسان جو عبادت کرے گا، انسان میری عبادت کرے گا میری رضا حاصل کرنے کے لیے، میری محبت حاصل کرنے کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تم فرشتے ہو، تمہیں بہکانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی. انسان کے اندر نفس ہوگا، وہ انسان کو بہکائے گا، عبادت کرنے سے روکے گا. اس کے باوجود انسان اپنے نفس کو مار کر میری عبادت کرنے کے لیے آئے گا. تو انسان کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے وہ تم نہیں جان سکتے. انسان گناہ کرے گا، پھر وہ معافی مانگے گا، میں اسے معاف کروں گا تو میرے غفار ہونے کی صفت ظاہر ہوگی. انسان توبہ کرے گا، میں اس کے توبہ کو قبول کروں گا
تو میرے تواب ہونے کی صفت ظاہر ہوگی۔ انسان رحم مانگے گا، میں اس پر مہربانی کروں گا تو میرے رحمان ہونے کی صفت ظاہر ہوگی۔ انسان غلطیاں کرے گا، میں اس کی غلطیوں کو چھپاؤں گا تو میرے ستار ہونے کی صفت ظاہر ہوگی۔ تو انسان کے ذریعے سے میرے کمال کا ظہور ہوگا، انسان کے ذریعے سے میرے صفات کا ظہور ہوگا، انسان کے ذریعے سے میری خوبیاں ظاہر ہوں گی۔ اس لیے انسان کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ انسان میں سے کوئی غازی ہوگا، انسانوں میں سے کوئی شہید ہوگا، انسانوں میں کوئی نبی ہوگا، انسانوں میں کوئی رسول ہوگا، انسانوں میں کوئی قطب ہوگا، کوئی ابدال ہوگا۔ تو یہ تمام خوبیاں، یہ تمام کمالات جو ہیں یہ انسان ہی سے ظاہر ہو سکتے ہیں، تم سے ظاہر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد پروردگار نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ آپ زمین جا رہے ہیں۔ کہ حضرت جبریل نے کہا کہ اے زمین، تجھ سے انسان کا وجود ہونے والا ہے۔ تو زمین رونے لگی۔ زمین نے کہا اے جبریل، آپ مجھے نہ لے جائیں، کیونکہ مجھ سے جو وجود بننے والا ہے اس کا کچھ حصہ جنت میں جائے گا، کچھ حصہ جہنم میں جائے گا۔ زمین جب رونے لگی، زمین واپس آ گئے، حضرت اسرافیل گئے، حضرت میکائیل گئے۔ ان لوگوں نے بھی جب زمین کے رونے اور گڑگڑانے نکالنا، یہ تیرا ہی کام ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے اس مٹی کو خانہ کعبہ کے پاس رکھوایا۔ 39 دن تک اس مٹی طرح کی اس کے اوپر ہوا چلائی، حتیٰ کہ وہ خوب سوکھ گئی۔ پروردگار کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ انسان انتہائی سوکھی مٹی کو خانہ کعبہ اور وادی نعمان کے بیچ میں رکھوایا اور اپنے ہاتھ سے انسان کو بنانا شروع کیا۔ پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہتا ہے، چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ کو آسمان بنانا تھا، اللہ نے کن کہا، آسمان بن گیا۔ چاند اور سورج بنانا تھا، کن کہا، چاند اور سورج بن گیا۔ زمین بنانا تھا، کن کہا، زمین بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کن کہتا تو انسان بھی بن جاتا، لیکن یہ انسان کی شان ہے۔ انسان اپنی قسمت اور اپنی خاصیت پر جتنا ناز کرے، انسان کی شان ہے، انسان کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے۔ اور جب پروردگار انسان کو بنا رہا ہے تو فرشتے آ رہے ہیں، پتلے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کو شدر ہے، تعجب کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، انسان کتنا خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ آخر میں ابلیس جاتا ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ بدن میں جگہ جگہ چھید ہے، یہ بہت جلد تھک جانے والا ہے۔ ہاں، اس کی بائیں طرف ایک کوٹھری ہے، وہ کوٹھری میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، شاید اسی کی وجہ سے یہ اللہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے۔ تو اس کوٹھری سے مراد دل ہے۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو پروردگار نے پھر اس کے اندر اپنی روح ڈالی، نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح ڈالی۔ آپ یہ میک دیکھ رہے ہیں، کرسی دیکھ رہے ہیں، جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن بنانے والا بنانے کے بعد بھول جاتا ہے، اسے یہ معلوم تک نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس سے اپنا ایک تعلق بنایا، اس سے اپنا ایک رشتہ بنایا۔ وہ تعلق اور رشتہ عابد اور معبود کا ہے، وہ تعلق اور وہ رشتہ خالق کا ہے، مخلوق کا ہے، وہ تعلق اور وہ رشتہ آقا اور غلام کا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر روح ڈالی، اور روح ڈالنے آج انسان چاہے جس بھی مذہب کا ہو، جس بھی مسلک کا ہو، جس بھی دین کو مانتا ہو، ہر ایک کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو پالے، اپنے معبود کو پالے، اپنے خدا کو پالے۔ تو یہ اللہ کو پانے، اپنے رب کو پانے کی خواہش جو ہوتی ہے ہر انسان کے اندر آخر پیدا کیوں ہوتی ہے؟ یہ پیدا اسی لیے ہوتی ہے کہ ہر انسان میں اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے۔ اسی روح کا کمال ہے کہ ہر انسان اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو پانا چاہتا ہے۔ اب یہ انسان کی خوش نصیبی ہوتی ہے
کہ کچھ لوگ منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور کچھ لوگ راستے میں رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ بدن میں پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے سر کے پاس آئی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو چھینک آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جیسے ہی چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ پروردگار نے جواب میں کہا یرحمک اللہ، اے آدم تجھ پر اللہ کی رحمت۔ انسان کی سوچ کو بلند کرتا ہے، علم انسان کی فکر کو صحیح کرتا ہے، علم انسان کے اندر سے گندے صفات کو نکال کر کے اسے اچھے عادات اور اچھی خوبیوں سے سجاتا اور سنوارتا ہے۔ آج تو ظلم یہ ہے کہ اگر زیادتی بھی ہو رہی ہے تو علم کا سہارا لے کر کے کیا جا رہا ہے، اگر ظلم کیا جا رہا ہے تو علم کے سہارے سے کیا جا رہا ہے، اگر سود لیا جا رہا ہے علم کو سہارا لے کر کے کیا جا رہا ہے، اگر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، ناچ اور گانے پھیلائے جا رہے ہیں، اگر گندی چیزوں کو وجود دیا جا رہا ہے، دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، تو یہ سب بھی آج علم ہی کا سہارا لے کر کے کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو مٹایا جا رہا ہے اور اگر ان چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے یا مٹایا جائے گا تو بھی علم ہی کا سہارا لے کر کے کیا جائے گا۔ انسان کے لیے بہر صورت علم انتہائی ضروری ہے۔ انسان علم کے بغیر اپنے آپ کو کسی بھی راستے پر کامیاب کر ہی نہیں سکتا۔ پروردگار نے یہی پیغام دینے کے لیے انسانوں کو، پروردگار نے یہی سوچ دینے کے لیے انسانوں کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اندر پہلے علم ڈالا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے علم کو پاکیزہ جماعت فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا۔ فرشتوں نے اپنے عاجزی کو مان لیا کہ وہ علم میں آدم سے کم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو گویا علم ہوا، علم کو اللہ نے پہلے ثابت کیا تب فرشتوں کو جھکایا۔ تو انسان کسی بھی بلندی کو اپنے قدموں میں جھکائے گا تو علم کی بنیاد پر جھکائے گا، اگر علم نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی کسی بلندی کو چھو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی بھی کسی بلندی کو پا ہی نہیں سکتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کامیابی کا تصور کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جب پروردگار نے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا علم ثابت ہو گیا۔ پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سارے کے سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ پروردگار نے ابلیس سے کہا ما منعک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ ام استکبرتا، کیا تو گھمنڈی ہے؟ ام من العالین، یا اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اے اللہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے جاتی ہے، آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے۔ تو جو اوپر جانے والی چیز ہے وہ عظمت والی ہوتی ہے، جو نیچے جانے والی چیز ہے وہ کم درجے والی ہوتی ہے۔ تو میں زیادہ درجے والا ہوں، میں کم درجے والے کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ بات فرشتے بھی کہہ سکتے تھے، بلکہ فرشتے اس سے کہیں زیادہ بہتر تھے کہ وہ آگ سے بنا ہے، فرشتے نور سے بنے ہیں۔ آگ کی بھی فطرت یہ ہے کہ اوپر جائے، نور کی بھی فطرت یہ ہے کہ اوپر جائے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ آگ اگر قریب ہو تو بے چین کرتی ہے، نور اگر قریب ہو تو وہ سکون دیتی ہے۔ تو فرشتے ابلیس سے بہتر حالت میں تھے۔ اگر فرشتے کہتے کہ اے پروردگار میں انسان کو کیوں سجدہ کروں تو ایک بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن یہ بات ابلیس کہہ رہا تھا تو وہ فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ کی طرف دیکھا، اللہ کے حکم کی طرف دیکھا، وہ سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنی ذات کو دیکھا، وہ گھمنڈ میں مبتلا۔ یا حبیب صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ کی آل دونوں مثال دونوں
سلام علیکم سلام علیک صلوات اللہ علیہ سب ملک در پر کھڑے تھے باک بس یہی تھے یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ عربی یا فرشی یا مطلبی یا ہاشمی دعا کر دیا جائے نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار مولا تو جبار تو غفار تو رحمان تو رحیم تو کریم پروردگار تیرے برگزیدہ کام کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما پروردگار جتنے لوگ مددگار سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما پروردگار سب کو مد طالب علم ہے انہیں علم سے مالا مال کر دے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما پروردگار جن کے روزگار میں برکتیں نہیں پروردگار ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما پروردگار اس محلے میں رہنے والوں کو ہر بلا ہر مصیبت ہر وبا ہر بلیات سے محفوظ و معمول فرما پروردگار اس محلے پہ رحمت و نور کی بارشیں برسا بار اللہ تو رحیم ہے اس محلے پہ رحم فرما بار اللہ تو کریم ہے اس محلے پہ کرم فرما بار اللہ تو غفور و رحیم ہے اس محلے میں رہنے والوں کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما پروردگار سبوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار سبوں کو حاجی بنا دے میدان کا غازی بنا دے پروردگار کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے امین نزا کے وقت ہم لوگوں کا سلامت ایمان رہے قال اللہ تعالیٰ فی شانہ حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد